اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک انتہائی حساس معاملے پہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے کہ بہت ساری شکایات آ رہی ہیں کہ رمضان کی جو روٹین تھی، جو اسپریچول روٹین تھی، جو روحانی طور پہ ایک ہماری ترتیب بنی ہوئی تھی، ہم بڑی باقاعدگی کے ساتھ نماز کے لیے جاتے تھے، ہم فاسٹنگ کرتے تھے، ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، لیکن جو ہی رمضان ختم ہوا، یہ شوال کے بھی ابتدائی دن ہی گزر رہے ہیں، پہلا عشرہ ہی ہے، لیکن اس میں ہماری وہ پہلی سی جو روٹین ہے وہ برقرار نہیں رہی، بلکہ سستی آ گئی ہے، قائلی آ گئی ہے، عبادات کی وہ لذت، وہ چاشنی یا وہ ترتیب ختم ہو گئی ہے۔ تو اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ تو یاد رکھیے گا، رمضان المبارک ہمیں یہ سکھانا ہی آتا ہے، یہ پریشر کورس کروانے آتا ہے کہ انسان تو یہ سارے کام کر سکتا ہے، تو تہجد کے وقت اٹھ سکتا ہے، تو بھوکا رہ سکتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، تو اللہ کی رضا کی خاطر جائز کاموں کو چھوڑ سکتا ہے، تو حرام کام کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ لیکن رمضان جس طرح ایک سیلیبریشن کے انداز میں آتا ہے، ہر بندہ اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اور سیلیبریشن کے انداز میں عبادت کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ اب جب رمضان ختم ہو گیا تو ہم نے مسجدوں کو بھی صرف چند جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں، جو پکے نمازی ہیں، وہی جو رمضان میں لوگ آتے تھے، وہ مسجدوں میں آنا کم ہو گئے، وہ قرآن مجید کی جو تلاوت تھی وہ اس میں کمی واقع ہو گئی، عبادات کا وہ حسن ختم ہو گیا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، صوفیاء کرام نے ایک سائیکالوجیکل طور اور پریکٹیکلی بتایا ہے کہ کس طریقہ کے ساتھ ہم دوبارہ سے اس روٹین کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، ماحول بڑا اثر انداز ہوتا ہے، آپ کی جو صحبت ہے، آپ کی جو کمپنی ہے، وہ بڑا اثر کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کی سند پہ میں اتنی تحقیق نہیں کر سکا، لیکن مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، یعنی کمپنی کے سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ انسان کی جو سوسائٹی ہوتی ہے، جن لوگوں میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، جن کے ساتھ اپنے شب و روز گزارتا ہے، تو ان کے مطابق وہ ریئیکٹ کرنا، اپنے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو رمضان میں ہماری نیچر اس لیے چینج ہو جاتی ہے کہ رمضان میں ہم مذہبی لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم مسجد کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں۔ اسلامی سوسائٹی میں جو فلاح کا دار و مدار اور جو فلاح انسانیت کا ابتدائی ادارہ ہے وہ مسجدیں ہوتی ہیں۔ آپ مسجد اور خانقاہ کے ساتھ اور مذہبی لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ کوشش کیجیے کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے نزدیک ترین اگر کوئی صوفی بزرگ آباد ہے، ایسا بزرگ جو لوگوں کو اپنے پاس نہیں بلا رہا بلکہ اللہ کے پاس بلا رہا ہے، ایسا صوفی، ایسا نیک انسان جو اللہ کا ذکر لوگوں کو سکھا رہا ہے، جس کی مجلس میں بیٹھیں تو غیر کی بات نہ ہو رہی ہو بلکہ اللہ کا ذکر بلند ہو رہا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی تعلیم دی جا رہی ہو، ان صوفیاء کے پاس بیٹھا جائے، اور اپنی مسجد کے جو امام صاحبان ہیں ان کے پاس چند لمحے جا کے بیٹھا جائے۔ مذہبی لوگوں کے ساتھ جب آپ کی دوستی ہوگی، مذہبی لوگوں کے ساتھ جب آپ کا ایک ریلیشن شپ قائم ہو جائے گا، تو وہ آپ کی صحبت، آپ کی کمپنی آپ پہ ایسا اثر ڈالے گی کہ غیر رمضان میں بھی آپ مذہب سے قریب ہوں گے، آپ انسانیت سے قریب ہوں گے، اور سب سے بڑھ کر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جائیں گے، کیونکہ مذہبی لوگ یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھنے کا کم از کم یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر آپ بیٹھو گے تو اللہ رسول کا ذکر کرو گے تو آپ کی گناہ کم ہوں گے اور نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ دوسری طرف یہ بات یاد رکھیے کہ گناہوں سے کوئی بھی پاک نہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک ہیں، یا ہماری مقدس ہستیاں جو اہل بیت اور صحابہ اکرام ہیں جن کو محفوظ عن الخطا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم سب لوگ گناہ گار ہیں، مذہبی لوگ بھی گناہ گار ہیں، صوفی بھی گناہ گار ہو سکتا ہے، ولی بھی گناہ گار ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کی نیچر چینج ہو سکتی ہے، کچھ کبائر میں مبتلا ہوتے ہیں، کچھ صغائر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اچھے انسان کی تعریف یہ ہے کہ جو کم گناہ کرتا ہو۔ گناہ گار تو سارے ہوتے ہیں، کسی کی ایک برائی دیکھ کے اس کی اچھائیوں سے روگردانی کرنا، یا اس کی اچھائیوں کو اگنور کر دینا، یا اس کی اچھائیوں سے استفادہ نہ کرنا، یہ انسانیت کی کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ تو ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں، ہمارے صوفیاء، ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ان میں بھی کمزوریاں ہوں گی، ضرور کمزوریاں ہوں گی، لیکن آپ ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بنائیے، ان کے ساتھ دوستی بنائیے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کی کمزوریوں کی بھی آپ نشاندہی کر سکتے ہیں طریقہ کے مطابق۔ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو مشورے دیجیے کہ یہ کام اگر آپ اس انداز کے ساتھ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، وہ آپ کو مشورے دیں، وہ آپ کی خامیوں کو دور کریں، آپ ان کی خامیوں کو دور کریں،
تو اس طرح معاشرے میں ایک انقلاب آ جائے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، تو اللہ والوں کے پاس جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کا آئینہ وہ ہوں گے اور ان کا آئینہ آپ بن جائیں، محبت سے آپ ان کی اصلاح فرمائیں، وہ آپ کی اصلاح فرمائیں، دو طرفہ اصلاح ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، استاد شاگرد سے سیکھتا ہے، شاگرد استاد سے سیکھتا ہے۔ ایک کامیاب استاد ہوتا ہی وہ ہے جو شاگرد سے سیکھتا ہے، اور کامیاب شاگرد وہ ہوتا ہے جو استاد سے سیکھتا ہے۔ یہ دونوں طرف کا عمل ہوتا ہے، لیکن مذہبی لوگوں کے ساتھ اپنا ریلیشن مضبوط کیجئے، مسجدوں اور خانقاہوں کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کیجئے۔ آپ دن میں 5 دفعہ کسی کے ساتھ بھی تعلق نہیں بناتے تو اللہ کے گھر چلے جایا کریں، صرف اس نیت کے ساتھ اور اس رخ کے ساتھ جایا کریں کہ یا اللہ تو لامکان میں رہتا ہے، تیری تو کوئی جگہ نہیں، لیکن یہ گھر تیرا ہے اور میں تیرا گھر مان کے تیرے گھر میں آ گیا ہوں، یہاں ایسا بندہ ملا دے جس کے ساتھ میری دوستی ہو جائے، وہ مجھے تیرے قریب کر دے۔ تو مسجد میں 5 وقت بہت زیادہ اللہ کے ولی جاتے ہیں، کامل صوفیاء مسجدوں میں موجود ہوتے ہیں، ہر وقت موجود ہوتے ہیں، وہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اور مسجدوں کے بعد جو صوفیاء کی خانقاہیں ہیں جہاں پہ اللہ والے بیٹھتے ہیں، یقیناً اللہ والے مسجدوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور مسجدوں کے اندر بیٹھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ جب تعلق مضبوط کریں گے تو غیر رمضان میں بھی رمضان والی کیفیات حاصل کر لیں گے، اور آپ کے سال کے باقی 11 مہینے بھی رمضان کی طرح نیکیوں میں گزر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی صحبتیں نصیب فرمائے اور خیر کی باتیں آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور شر سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے، اپنے لیے اور پوری انسانیت کی مغفرت کی ضرور دعا کیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔